نبی مہربان رسول مکرم قائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تعارف بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ دینے والے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ عطا کرنے والے ہیں اور میں بانٹنے والا ہوں۔ میرا کام ہے تقسیم کرنا، میرا کام ہے بانٹنا اور بانٹتے چلے جانا، سب کو دینا، سب کو عطا کرنا، تمام طبقات کو، سب انسانوں کو، سب جانداروں کو عطا کرنا، ان کو بانٹنا۔ فرمایا کہ یہ میرا کام ہے۔ اور میرے رب کا کام کیا ہے؟ واللہ یعطی، اس کا کام ہے عطا کرنا، اس کا کام ہے دینا، اس کا کام ہے عنایت کرنا۔ رب دیتا چلا جا رہا ہے اور میں تقسیم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ دے رہا ہے اور میں بانٹ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف ہے۔ دنیا میں جتنے سخی آئے، جتنے بڑے بڑے دینے والے آئے، جود و سخا کے پیکر ہے، لیکن سخاوت کے میدان میں، عطا کرنے کے میدان میں، دینے کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر پہلا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، سخی آئے، لیکن سخاوت کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سخاوت کے لفظ کو بہت محدود سمجھا ہوا ہے، اور محدود معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مال دینا، مال تقسیم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کو دینا، ہم اس کو سخاوت سمجھتے ہیں۔ اور زیادہ دینا، زیادہ عطا کرنا، ہم صرف اسی کو سخاوت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سخاوت میں داخل ہے، اور یہ بھی سخاوت کا مفہوم ہے، اور ظاہراً مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، لوگوں کو عطا کرنا۔ لیکن اس کے مفہوم میں اور چیزیں بھی داخل ہیں۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، آپ مال خرچ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں، یہ بھی سخاوت۔ اللہ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے، علم سے آپ کو نوازا ہے، آپ علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں، علم تقسیم کر رہے ہیں، جہالت کی تاریکی کو دور کر رہے ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور اس میں اپنی پوری طاقت صرف کر رہے ہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور اللہ نے کسی اور شعبے سے آپ کو نوازا ہے، اس شعبے میں لوگوں کی جو ضروریات وابستہ ہیں، آپ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، آپ درد مندوں کے کام آ رہے ہیں، ان کی ضرورت ان تک پوری کر رہے ہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور سخاوت کے مفہوم میں یہ بات بھی ہے کہ مستحقین تک
آپ کا روپیہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ غیر مستحقین کو دے رہے ہیں، جو مستحق نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، آپ ان کو عطا کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے یہ سخاوت نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ اپنی دولت کو، اپنے مال کو آپ ضائع کر رہے ہیں اگر بیجا خرچ کر رہے ہیں، اور مستحقین تک آپ کا مال نہیں پہنچ رہا، تو یہ اسراف ہے، آپ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سخاوت کرنا، مال دینا، تقسیم کرنا، بانٹنا یہ ضروری ہے، اسی طرح ضرورت مندوں کو تلاش کرنا، مستحقین کو تلاش کرنا، مستحقین تک آپ کا روپیہ پیسہ پہنچے ان کو تلاش کرنا، یہ بھی ذمہ داری میں داخل ہے۔ اور فرمایا کہ وقت پر خرچ کرنا یہ سخاوت ہے۔ وقت جب گزر جائے پھر دینا یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پر، اگر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، اور موت کے آثار ابھی قریب نہیں ہیں، آپ اس وقت اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، خوشی سے خرچ کر رہے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہو گئے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ میری جمع پونجی میرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ میرا سرمایہ میرے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے، میری دولت میرے ہاتھوں سے جانے والی ہے، میرا مال مجھ سے بچھڑنے والا ہے، اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر آپ دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت تب ہوتی آپ اپنی خوشی سے وقت پر دیتے اور تندرستی کی حالت میں دیتے، اور اس وقت دیتے جب آپ کے دل میں مال کی چاہت ہوتی، اس وقت دیتے جب آپ کے دل میں مال کی محبت ہوتی اور آپ میں زندگی کی امید ہوتی، زندہ رہنے کی امید ہوتی، تب آپ مال راہ خدا میں خرچ کرتے، لوگوں میں تقسیم کرتے، مستحقین کو عطا کرتے، ضرورت مندوں کو دیتے، درد مندوں کے کام آتے، تب آپ کا دیا ہوا مال یہ سخاوت کہلاتا اور سخاوت کا آپ کو اجر و ثواب ملتا۔ لیکن اب آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ یہ مال میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب مال ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہوتا ہے تو ان کی جو سخاوت کی رگ ہے وہ جوش مارتی ہے، ادھر بھی دے دو، ادھر بھی دے دو، فلاں جگہ بھی دے دو، فلاں جگہ بھی دے دو، اور میرے جانے کے بعد میرا مال اتنا فلاں جگہ دے دینا، میرے جانے کے بعد فلاں جگہ پر خرچ کر دینا، یہ سخاوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال راہ خدا میں خرچ کرو، اپنی خوشی سے خرچ کرو، اپنے شوق سے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، وقت پر ضرورت مندوں کے کام ہو، حاجت مندوں کے کام ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، یہ سخاوت ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ صدقہ تو ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں،
غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، یہ صدقہ ہے۔ لیکن اس صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر مال خرچ کرنا، جبکہ آپ تندرست ہوں، صحت مند ہوں، زندگی کی امید ہو، کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو، اور مرنے کے آثار ابھی قریب نہ ہوں۔ فرمایا کہ اس وقت جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو ہمیں بڑا صدقہ دینا چاہیے، اور وہ کب؟ جب انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، مال کی محبت بھی دل میں موجود ہو، مال کو جمع کرنے کی حرص بھی موجود ہو، انسان کے دل میں مال کی لالچ بھی موجود ہو۔ اس وقت ان تمام قربانیوں کو، ان سب کی قربانیاں دے کر، اپنی سب خواہشات کی قربانیاں دے کر، پھر اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال بھی بڑا عجیب حال ہے، انسان کا حال بھی بڑا عجیب حال ہے۔ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور وہ فنا ہو چکا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، آگے بھیج دیا، صدقہ کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے لباس، پوشاک کی شکل میں پہن لیا اور وہ فنا ہو چکا، پرانا ہو چکا، وہ تیرا مال ہے۔ اور جو مال تو نے جمع کر رکھا ہے، جو مال تیرے پاس جمع ہے، فرمایا کہ یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تیرے وارثوں کا مال ہے، اس پہ تو نازا ہے، اس پہ تو فخر کر رہا ہے، اس پہ تو اترا رہا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ فرمایا کہ جو مال تیرے پاس جمع ہے وہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو کھا پی چکا، یا اللہ کے راستے میں دے چکا، بھیج چکا، آگے کے لیے بھیج چکا، وہ تیرا مال ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت ہو؟ اپنے مال سے اس کو پیار نہیں ہے، اپنے مال سے اس کو محبت نہیں، وارثوں کے مال سے اس کو پیار ہے، وارثوں کے مال سے اس کو محبت ہے۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کے مال سے پیار ہو، جس کو اپنے سے زیادہ وارثوں کے مال سے محبت ہو؟ ہمیں تو اپنے مال سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اپنے مال سے محبت نہیں، تمہیں وارثوں کے مال سے محبت ہے۔ اس مال سے محبت ہے جس مال کو تم نے جمع کر رکھا ہے، جس کو تم جمع کیے جا رہے ہو، وہ در حقیقت تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے، اور تمہیں اس مال سے زیادہ پیار ہے، تمہیں اس مال پر فخر ہے۔ حالانکہ اپنے مال سے انسان کو پیار ہونا چاہیے، اور اپنا مال وہی ہے جو راہ خدا میں دیا جا چکا، یا جو انسان نے پہن لیا، کھا لیا، وہ فنا ہو چکا، وہ اس کا اپنا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی پہلی آیت پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے، مال کی کثرت کی محبت نے انسان کو تباہ کر دیا ہے، انسان کو برباد کر دیا ہے۔ ایک کے پاس اچھی گاڑی آ گئی،
اب دائیں بائیں والے کو، پڑوسیوں کو ان کی خواہش اور ان کو بھی شوق ہوگا کہ میں اس سے اعلیٰ اچھی گاڑی لے کے آؤں گا۔ کسی نے اپنا گھر بنا لیا بہترین، آرام دہ، سکون دہ، دوسرے ایک ساتھ والے کی یہ خواہش ہوگی کہ میں اس سے بہتر بنواؤں گا، میں اس سے اعلیٰ بنواؤں گا۔ اس طرح مال کی کثرت کی محبت، مال کی کثرت، مال کی محبت یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑی کر دیتی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ ساری زندگی مال کی محبت میں گزار کر تم قبرستان میں پہنچ گئے، قبروں میں جا پڑے، ساری زندگی مال کی محبت میں گزارتے رہے۔ اسی چیز نے انسان کو تباہ کیا۔ اللہ مال دے اور ساتھ میں خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دے، خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل بات کہ اللہ سے مال مانگا جائے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے، مال نعمت بھی ہے، اللہ کا رزق بھی ہے، اللہ سے نعمت مانگنی چاہیے۔ اللہ نعمت عطا فرمائے تو ساتھ میں اس مال کو خرچ کرنے کا حوصلہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، دل بھی مانگنا چاہیے، بڑا دل مانگنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، نیک لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اپنے مقربین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں یہ صفت بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی تھی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے سخی لوگ آئے، بادشاہ لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے بڑھ کر تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم رقم آ گئی۔ 90,000 درہم، یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی مالیت ہے، کروڑوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، یہ تقسیم کرو۔ ظہر سے پہلے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے وقفہ ہوا، پھر اس کے بعد پھر مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، عصر کا وقت آ گیا، عصر کے بعد پھر یہ مال تقسیم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کے بعد بھی یہ مال تقسیم ہو رہا، جب تک وہ 90,000 درہم تقسیم نہیں ہو گئے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں آیا، آپ کو چین نہیں آیا۔ سارا مال تقسیم کروا کر غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیوگان کے گھروں میں اور مجاہدین کے گھروں میں، شہداء کے اہل خانہ کے گھروں میں آپ نے وہ سارا مال تقسیم کروا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں آئیں، آپ نے 4 اسی وقت تقسیم کر دی، 2 اشرفیاں بچ گئے۔ اب وہ 2 اشرفیاں بچی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کڑن ہے، چاہت ہے کہ کوئی آ جائے، کوئی سائل آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے تاکہ یہ بھی میں تقسیم کر دوں، اور اس کے بعد پھر اطمینان سے میں اپنے گھر کو جاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ باقی 4 اشرفیاں تو آپ نے تقسیم کر دی، 2 بچ گئیں، مانگنے والا کوئی نہیں آیا، ضرورت مند کوئی نہیں آیا، آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، بے چین تھے، بے چینی آپ کے چہرے سے عیاں تھی، میں نے آپ کی بے چینی کو دیکھا، اور پھر رات بھر آپ کروٹیں بدلتے رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کو سکون نہیں مل رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا نبی اللہ،
کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے, آپ پریشان ہیں, بے چین ہیں, آپ کو سکون نہیں ہے. فرمایا کہ 2 اشرفیاں بچ گئی ہیں, وہ تقسیم نہیں ہو سکیں, تو میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی آ جائے, میں اس کو تقسیم کر دوں, اس کے بعد پھر اطمینان سے سو نیند کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بات نہیں ہے, 2 ہی اشرفیاں ہیں, باقی تو آپ نے تقسیم کر دی ہیں, صبح آپ ان کو تقسیم فرما دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا حمیرہ, تمہیں یقین ہے کہ صبح ہوگی؟ تمہیں یقین ہے کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں صبح دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا, صبح تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی حالت میں رات آپ نے گزار دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن اپنے بھانجے کو آپ نے اپنے پاس پالا پوسا بڑا کیا, عبداللہ بن زبیر. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. اور مدینہ میں مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا. اور مہاجرین نے اس وقت بڑی خوشیاں منائیں, کیونکہ وہاں کے یہود و نصارہ نے, منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ جب سے مہاجرین مدینہ میں آئے ہیں, مکہ چھوڑ کر آئے ہیں, ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی. یہاں کی سرزمین ایسی ہے کہ یہاں باہر سے جو آدمی آتا ہے وہ یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا, ان کی اولاد بھی نہیں ہوگی. عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو صحابہ میں بڑی خوشی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ نے ان کو اپنا لے پالک متبنہ بنایا ہوا تھا, اپنے بھانجے کو. خالہ اور بھانجے میں بڑی محبت ہے. عبداللہ بن زبیر نے زیادہ تر تعلیم اللہ کے نبی سے بھی لی اور حضرت عائشہ صدیقہ اپنی خالہ سے بھی لی, کیونکہ بھانجے تھے, محرم تھے, ان کے پاس آنا جانا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو اندر کی زندگی ہے وہ بھی ان کو معلوم تھی اور باہر کی زندگی بھی معلوم تھی. بہت بڑے یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی صفت یہ تھی کہ ان کے ہاں بھی ان کا ہاتھ بھی بڑا کھلا ہاتھ تھا. اللہ نے ان کو بھی بڑا ہاتھ عطا فرمایا تھا. بڑا ہاتھ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دینے والا ہو اللہ کے راستے میں, زیادہ مال خرچ کرنے والا ہو, وہ ہاتھ بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ بھی بڑا کھلا ہاتھ تھا, جو کچھ آتا تھا اب فوراً تقسیم فرما دیتی تھی. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1,00,000 درہم ہدیے میں آ گئے. ہدیے کا جو مال ہوتا ہے وہ جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ اس کا ذاتی ہوتا ہے, وہ صدقے کا نہیں ہوتا. ہدیے کے مال آدمی خود بھی خرچ کر سکتا ہے, اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے, اپنے دوستوں کو رفقا کو بھی دے سکتا ہے. تو حضرت عائشہ کے پاس یہ 1,00,000 درہم آئے, یہ ان کا ذاتی مال تھا. گویا کہ اگر وہ اپنی ذات پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر پر خرچ کرتی تو ان کو اس کا بھی استحقاق تھا. حضرت ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابرا ان کی خادمہ تھیں, وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی کہ اس مال کو تقسیم کرنا ہے, 1,00,000 درہم تقسیم کرنے ہیں. کہ تو سارا دن ہم اس مال کو تقسیم کرتے رہے, کبھی کسی کے گھر میں, کبھی کسی کے گھر میں, کبھی یتیم کے گھر میں, کبھی کسی غریب کے گھر میں, کسی مجاہد کے گھر میں, شہداء کے اہل خانہ, سب میں ہم نے وہ مال تقسیم کیا. عصر کے بعد تک بھی ہم تقسیم کرتے رہے. یہ کروڑوں کی مالیت کا مال تھا, وہ سارا مال تقسیم ہو گیا. ان کی خادمہ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور افطاری کا وقت قریب تھا, تو میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تھوڑا سا یہ مال اپنے پاس رکھ لیتی تو ہم بھی افطاری میں کوئی اچھی چیز منگوا لیتے.
ہم روزہ افطار کرتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پہلے بتا دیتی، اب پہلے بتا دیتی تو یہ مال ہدیہ تھا، میں رکھ لیتی اور اس سے کوئی چیز خرید لیتے اور روزہ افطار کرتے. اب تو وہ سارا تقسیم ہو گیا، اب تم کہہ رہی ہو. فرمایا کہ اب پانی کے ساتھ روزہ افطار ہوگا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 1,00,000 درہم آئے، کروڑوں کی مالیت ہے. حضرت عائشہ نے افطاری سے پہلے وہ سارا مال تقسیم کروا دیا، اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، 1 درہم بھی نہیں رکھا. اس دن حضرت عائشہ ام المومنین نے بھی پانی سے روزہ افطار کیا. ان کے گھر کے دیگر جتنے افراد تھے ان سب نے پانی سے روزہ افطار کیا. یہ ہیں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تربیت ان کو کہاں سے ملی تھی؟ یہ حوصلہ ان کو کہاں سے ملا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے تو ساتھ میں اللہ سے بڑا دل بھی مانگنا چاہیے، حوصلہ بھی مانگنا چاہیے. عام طور پر یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی. کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو خرچ کرنے کا اس کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، اور خرچ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. اور جس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا. اللہ مال عطا فرمائے تو ساتھ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، دل بھی بڑا عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 لوگ قابل رشک ہیں، ان پر ان کی زندگی پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ مالدار کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، وہ رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ رات دن علم کی دولت تقسیم کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ 2 لوگ قابل رشک ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.